أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. तिलका हुदूदुल्लाह। तिलका का क्या माना है? ये। और तिलका किस चीज़ के लिए आता है? मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए। तिलका ये हुदूदुल्लाह। हुदूद तो आप जानते हैं, हुदूद दायरा, हुदूद अपने हुदूद में रहे जिस तरह हम कहते हैं। तिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह का हुदूद है। वमन युतिअल्लाह, वाव का माना है और, मन का क्या माना है? जो। युतिअ इताअत से है। वमन युतिअल्लाह, और जो इताअत करे अल्लाह की, व रसूलहु, और अल्लाह के रसूल की। युदखिलहु, युदखिलहु किस चीज़ से है? दाखिला, दाखिल से है। युदखिलहु दाखिल कर देगा उसको जन्नातिन, जन्नत में। तजरी, तजरी किस चीज़ से है?
جاری سے، تجری جاری ہے، بہتی ہے، من تحتہا، تحت معنی نیچے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار، انہار کا کیا معنی ہے؟ نہریں، تجری جاری ہے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک، ذالک کس لیے ہے؟ مذکر کے لیے، یہ بھی اشارہ ہے، تلک بھی اشارہ ہے اور ذالک بھی اشارہ ہے، تلک مؤنث کے لیے اور ذالک مذکر کے لیے، وذالک اور یہ جنت کا حصول، اللہ رسول کی اطاعت، الفوز العظیم، فوز کا کیا معنی ہے؟ کامیابی، عظیم کا کیا معنی ہے؟ بڑی کامیابی، وذالک اور یہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے، ومن یعص اللہ، وہ کا معنی اور، من کا معنی جو، یعص نافرمانی سے ہے، یعص عصیان نافرمانی، ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کی رسول کی، ویتعدی تجاوز کرنا، ویتعدی اور تجاوز کرے، حدودہ اللہ کے حدود سے، یدخلہ داخل کر دے گا اس کو، نارن، نار کا کیا معنی ہے؟ آگ، خالدن کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ، فیہا اس میں، یدخلہ داخل کر دے گا اس کو، نارن جہنم میں، آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَلَهُ اور اس شخص کے لیے، لہو کا کیا معنی ہے؟ اس کے لیے، لام معنی لیے، ہو معنی وہ، وَلَهُ اور اس شخص کے لیے جو تجاوز کرتا ہے، عذاب عذاب ہے، مہین، یہ پہلے گزر چکے کہ کیا معنی اس کا؟ رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، وَلَهُ اور اس شخص کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا ہے، واللاتی، یہ اللاتی یہ بھی خواتین کے لیے آتا ہے، یہ بھی اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، واللاتی اور وہ خواتین، واللاتی اور وہ خواتین، یاتینا آ جانا، یاتینا آ جائے، الفاحشۃ فواحش کی طرف، بے حیائی کی طرف، واللاتی اور وہ خواتین، یاتینا جو آ جائے، الفاحشۃ بے حیائی کی طرف، من نسائکم، من کا کیا معنی ہے؟ سے، من سے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، کم تمہاری، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، فاستشہدوا استشہاد، گواہ بنانا، ایک ہوتے شہید اور اس کے ساتھ آئے ہے سین اور تے، یہ معنی بنانا، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہن، علی کا مطلب کیا ہے؟ پر، اور ہن کا کیا معنی ہے؟ عورتوں پر، علیہن ان عورتوں پر، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہن ان عورتوں پر، اربعۃ، اربعۃ کا معنی ہے چار، منکم تم میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہن ان پر، اربعۃ چار گواہ، منکم تم میں سے، فإن پس اگر، شہیدو وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، یہ امسکوہن لفظ 3-4 دفعہ پہلے گزرا ہے، اس کا معنی روک لینا، منع کرنا، روکنا، بند کرنا، فامسکوہن پس بند کر دو ان کو، فی البیوت، بیوت جمع ہے بیت کا، بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر، فی البیوت گھروں میں، فی کا معنی میں، فی البیوت گھروں میں، حتی، حتی کا کیا معنی ہے؟ یہاں تک، یتوفا، یتوفا معنی فوت، یتوفا وفات سے ہے، اور ہن کا کیا معنی ہے؟ عورتیں، ہن عورتوں کے لیے آتے ہیں، حتی یہاں تک، یتوفا ہن کہ وفات کر دے ان عورتوں کو، الموت موت، یعنی ان پر موت آ جائے، او کا معنی ہے یا، یجعل، یجعل کا کیا معنی ہے؟ بنانا، او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ، لہن اس کا کیا معنی ہے؟ ان عورتوں کے لیے، لام معنی لیے، ہن معنی وہ عورتیں، خواتین، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، سبیل تو آپ جانتے ہیں سبیل راستہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، واللذان، واللذان یہ مردوں کے لیے آتا ہے، جس طرح واللاتی عورتوں کے لیے ہے تو واللذان مردوں کے لیے آتا ہے، واللذان اور وہ مرد، یأتیانہا جو آ جائے اس کو، منکم تم میں سے، فآذو، آذو کا مطلب ہے سزا دینا، فآذو پس سزا دو، ہما ان دونوں کو، واللذان اور وہ مرد، یأتیانہا کہ آ جائے اس کام کو، منکم تم میں سے، فآذوہما پس ان دونوں کو سزا دو، فإن تابا پس اگر وہ توبہ کرے، وہ اصلحہ کیا معنی ہے؟
اور اصلاح کر لے. فاعرضوا پس منہ موڑ لے، چشم پوشی کرے، منہ موڑ لے. عنہما ان سے، اگر وہ توبہ کرے اصلاح کرے، فاعرضوا پس منہ موڑ لے، عنہما ان سے. ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، تواباً، تواباً کا کیا معنی ہے؟ توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یعص اللہ ومن یطع اللہ، ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی. یدخلہ داخل کر تک اس شخص کو، جنات جنت میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا ان کے بنگلوں کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذالک اور یہ، الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، وتعدی اور تجاوز کرے، حدودہ اللہ کے حدود سے، یدخلہ داخل کر تک اس کو، نارن آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ولہو اور اس کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. واللاتی اور وہ خواتین، یاتین الفاحشۃ کہ جو آ جائے بہائی کی طرف، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہن ان پر، اربعۃ چار گواہ، منکم تم میں سے. فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن پس روکے رکھو ان کو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک، یتوفاہن الموت کہ ان کو موت ان پر طاری آ جائے، او یجعل اللہ یا بناتے اللہ ان کے لیے، لہن ان کے لیے، سبیلا راستہ. واللذان اور وہ خواتین، وہ مرد، یاتیانہا جو آ جائے اس کام کو، منکم تم میں سے، فآذوہما پس ان کو سزا دو. فإن تابا پس اگر وہ توبہ کرے، وأصلح اور اصلاح کر لے، فأعرضوا عنہما پس منہ موڑ لے ان سے. ان اللہ بے شک اللہ، کان تواب الرحیم بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اطاعت کرے اللہ و رسول کی، یدخلہ داخل کر دے گا اس کو، جنات جنت میں، تجری من تحت الانہار جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو نافرمانی کرے اللہ و رسول کی، ویتعد حدودہ اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، یدخلہ داخل کر دے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَلَهُ عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. واللاتی اور وہ خواتین، یاتین الفاحشۃ کہ جو بے حیائی کی طرف آ جائے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ بناؤ، علیہن ان پر، اربعۃ منکم چار گواہ تم میں سے. فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دے، فامسکوہن پس روکے رکھو ان کو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک، یتوفاہن الموت کہ وفات کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ یا بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ. واللذان اور وہ مرد، یاتیانہا کہ آ جائے اس کام کو، منکم تم میں سے، فآذوہما پس ان کو سزا دو. فإن تابا پس اگر وہ توبہ کرے، وأصلح اور اصلاح کر لے، فأعرضوا عنہما پس منہ موڑ لے ان سے. ان اللہ بے شک اللہ، کان تواب الرحیم بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آج کے سبق میں پہلی آیت میں اللہ کے حدود کا ذکر ہوا، اور چونکہ گزشتہ سبق میں میراث کا ذکر تھا. میراث میں چونکہ یتیم بچے رہ جاتے، خواتین رہ جاتی ہے، خواتین بھی کمزور ہے، یتیم بھی کمزور ہے، تو ان کے حقوق کا سارا خیال رکھا گیا تھا. ان کے حصے تقسیم اللہ نے کر دیے کہ ان کا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ. پھر بھی اگر کوئی زیادتی کرتے تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حدود ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے تجاوز نہیں کرنا. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، مان لے اس کو، اللہ کے حدود کے مطابق چلے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اور ایسے جنات، ایسے محلات، ایسے بنگلے و باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور مزے میں ہوں گے. اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان حرام سے بچے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اس کو جنت مل جائے، یہی کامیابی ہے. دوسری آیت میں اللہ نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی، اس کے حدود سے تجاوز کرے، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے، اور ایسا عذاب ہوگا کہ وہ عذاب رسوا کرنے والا ہوگا، ذلیل کرانے والا عذاب ہوگا.
پھر تیسری آیت میں ایک اور حکم کی طرف اشارہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی، معاشرے سے خرابی، یہ کس طرح دور کرنا ہے، اللہ نے اس کے اصول بتایا ہے۔ اور آج کے سبق میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی خواتین بے حیائی کی طرف آ جائے تو ان پر 4 گواہ کرے۔ اکثر لوگوں کو یہ 4 گواہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص دوسرے پر الزام لگاتا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ قتل و قتال جس کے خلاف کوئی معاملہ خراب کرتے اور اس کے خلاف کہتے کہ اس نے یہ اس طرح کیا ہے اور اس کو سزا دو، تو یہ ایک روٹین چل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ خواتین کے حقوق یہ ہے، خواتین کی حفاظت یہ ہے، خواتین کا خیال یہ ہے کہ ان کا خیال اس طرح رکھا جائے کہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو پھر 4 گواہ بھی لا لیں، اور اگر الزام لگاتا ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر سورۃ نور میں اس سزا کا بھی ذکر ہے کہ جس کے پاس وہ نہیں ہے گواہ اور اس طرح کا الزام لگائے تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے گی، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ تو یہ معاملات، یہ شروع والے معاملات ہیں، بعد میں احکامات کی تفصیلات وہ سورۃ نور میں ہے کہ کس ترتیب سے ہے، پوری وضاحت ہے وہاں پر۔ آخری آیت میں ایک اور حکم کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اس طرح کرے تو ان کے لیے کیا ہے، فرمایا ان کو سزا دو۔ ان کی سزا کا ذکر قرآن حدیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ان کے معاشرے کے حساب سے جو ہے نا اس سزا کو تجویز کیا جائے گا۔ وہ قاضی جو وہاں کا جو حاکم ہے، وہاں کا سرپرست ہے، وہ دیکھے کہ کس طرح ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کرے، اصلاح کرے تو بس چھوڑ دو ان کو۔ مقصد انسانیت کی تذلیل نہیں کرنا ہے، انسانیت کی اصلاح ہے، وہ یہی ہے کہ وہ توبہ کرے، اصلاح کرے، بس چھوڑ دو، توبہ کر دیا۔ کیوں؟ ان اللہ کان تواب الرحیم، کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، اس کو داخل کر دے گا جنت میں، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو آگ میں داخل کر دے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي، اور وہ خواتین، يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، جو بے حیائی کی طرف آ جائے، مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، پس گواہ بناؤ ان پر، أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، 4 گواہ تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس روکے رکھو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت وفات کر دیں، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ، یا بنا دے اللہ، لَهُنَّ ان کے لیے سبیلا، راستہ، وَاللَّذَانِ، اور وہ مرد، یَأْتِیانِهَا، کہ آ جائے اس کام کو، مِنکم، تم میں سے، فَآذُوهُمَا، پس ان کو سزا دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، منہ موڑ لے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان توابا الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔